راجہ صاحب کی کتاب جھوٹ، راجہ صاحب کا اشتراکی بائیں بازو کا مجاہد ہونے کا دعویٰ بے بنیاد۔ اب ایسی شخصیت کے حامل انسان کو اگر کوئی اچھا نام دے تو ظاہر ہے اس دنیا میں بہت لوگ تو شیطان کو بھی اچھا کہتے ہیں، شیطان کو بھی فالو کرتے ہیں۔ مجھے اس سے غرض نہیں ہے، لیکن حق یہی ہے کہ راجہ صاحب راست گو انسان بھی نہیں ہے، ایک نظریاتی انسان بھی نہیں ہے، جیسا کہ راجہ صاحب نے اپنی کتاب میں بھٹو برادران اور خاص طور پر مرتضیٰ بھٹو کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے کابل میں راجہ انور کو بے گناہ جیل کروایا۔ اہم بات یہ ہے کہ جو انسان ایک بار جھوٹا ثابت ہو جائے اس کی ساری حیثیت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر بقول بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اس مسئلے پر بھی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اتفاق سے میری راجہ سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ جس زمانے میں میں کابل آیا تھا اس وقت راجہ صاحب جیل میں تھے، اور بھٹو برادران کو بم کے ذریعے ہلاک کرنے کی سازش بھی اس وقت منظر عام پر آئی جب میں کابل نہیں تھا۔ البتہ اس مسئلے پر میری جو معلومات دیگر ذرائع اور تنظیمی ساتھیوں سے مجھے ملی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ میری معلومات کے مطابق راجہ صاحب اور بھٹو برادران کا اختلاف اس وقت شروع ہو گیا تھا جب 79 میں بھٹو برادران نے راجہ صاحب کو $55,000 کی رقم اور کچھ اسلحہ دے کر کابل سے پاکستان اس لیے بھیجا کہ راجہ صاحب پاکستان میں الذوالفقار کے کارکنوں کے لیے سیف ہاؤسز بنا سکیں گے، گاڑیاں خرید سکیں گے۔ راجہ انور صاحب پاکستان میں چند ہفتے گزار کر واپس کابل آ گئے اور بھٹو برادران کو اپنے مشن کی کامیابی کی خبر دی۔ اس نے بتایا لاہور، پنڈی، اسلام آباد میں اس نے محفوظ ٹھکانے بنا لیے ہیں۔ اسی طرح کچھ مدت کے بعد الذوالفقار کے کچھ کارکنوں کو پنڈی کسی مشن پر بھیجا گیا تو راجہ صاحب نے پیپلز پارٹی کے کسی غریب کارکن کے گھر کا ایڈریس دے دیا اور وہ ساتھی پنڈی میں اس کے پاس چلے گئے۔ جب ان کا قیام مدت سے زیادہ ہو گیا تو غریب پارٹی کارکن نے الذوالفقار کے گریلے کو ٹھکانہ بدلنے کا کہا، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو رہائش کے مسئلے پر کافی پریشانی اٹھانی پڑی۔ اس وجہ سے وہ لوگ اپنا مشن ختم کیے بغیر واپس کابل آ گئے اور سارا ماجرا مرتضیٰ بھٹو کے گوشگوار کر دیا۔ مرتضیٰ بھٹو نے راجہ انور سے اس بابت دریافت کیا کہ آپ نے کیسے محفوظ ٹھکانے بنائے ہیں کہ وہاں الذوالفقار کے کارکن زیادہ دیر رہ بھی نہیں پائے اور آپ کو جو اسلحہ دیا تھا وہ بھی نہیں ملا۔ راجہ انور ان سوالوں کا کوئی معقول جواب نہ دے سکا، جس سے بھٹو برادران کو پہلی بار راجہ انور کے بارے میں احساس ہوا کہ کہیں نہ کہیں یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس دوران پاکستان سے پیپلز پارٹی کے وہ کارکن بھی کابل بھٹو برادران سے ملنے آئے تھے جنہوں نے پاکستان میں بھٹو بچاؤ تحریک میں راجہ انور کے ساتھ کام کیا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے مرتضیٰ بھٹو کو بتایا کہ راجہ نے پاکستان میں بیگم نصرت بھٹو صاحبہ سے بہت سی رقم تحریک چلانے کے لیے حاصل کی تھی، مگر وہ رقم راجہ انور خود کھا گیا۔ انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ راجہ کے کسی بھائی کے پاکستان انٹیلی جنس کے ایک افسر سے بہت قریبی مراسم ہیں۔ اس افسر کی اطلاع پر افغانستان سے آنے والا اسلحہ پکڑا گیا تھا۔ اس بارے میں جو ایک بات میرے براہ راست علم میں ہے، جب میں دسمبر 1981 میں کابل جانے کی خاطر جمرود آیا تو ہمارے ایک بہت ہی بہادر و عظیم ساتھی جناب حاجی شاہ زمان خان نے مجھے بتایا تھا کہ جمرود کے راستے پر بہت زیادہ خفیہ پولیس اور خاصے دار اسلحہ
پکڑے جانے سے 2 دن قبل متحرک ہو چکے تھے، جس پر حاجی شاہ زمان جو کہ جمرود میں ڈیرے دار اور کافی اثر والا بندہ تھا، اس نے اپنے وسائل سے اس کی وجوہات کی معلومات لی تو اس کو بتایا گیا کہ بھٹو کے بیٹوں کے ایک خاص بندے نے کابل سے ہی مخبری کی ہے کہ کوئی بہت زیادہ اسلحہ پرویز شنواری اور سہیل سیٹھی کے تعاون سے پاکستان میں آنے والا ہے، جس کو پکڑنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ بھٹو برادران کے لیے یہ انکشاف انتہائی حیران کن تھے۔ بھٹو برادران کا گمان تھا کہ ہو سکتا ہے کہ راجہ پہ صرف الزام ہو، اس لیے کوئی قدم اٹھانے سے پہلے راجہ کے بارے میں مزید ثبوت حاصل کر لیے جائیں اور اس کی نگرانی بھی کی جائے، جس کے لیے کریم خان نامی بندے نے اپنے 2 دیگر قبائلی ساتھیوں کو ڈسگائز کا لباس بدل کر ان کو پتلون شرٹ پہنا کر راجہ کا کابل میں تعاقب شروع کروا دیا، اور انہوں نے 2 دن بعد ہی بھٹو برادران کو اطلاع دی کہ راجہ صاحب ایک افغان عورت جو ان کی ہمسائی اور گھر کی مالکہ بھی تھی سے کبھی کسی ریسٹورنٹ اور کبھی کسی گھر میں جاتے دیکھے گئے ہیں۔ راجہ صاحب اس خاتون کو آج کل خوب شاپنگ بھی کروا رہے ہیں۔ مرتضی بھٹو اس مسئلے کو سمجھنے سے قاصر تھا، کیونکہ کریم خان جس خاتون کے بارے میں بات کر رہا تھا اس کو راجہ انور ہمیشہ ہمشیرہ جان یعنی بہن کہہ کر مخاطب ہوتا تھا۔ اس نظیفہ نامی خوش شکل خاتون کا شوہر انقلاب سور کے ہلے گلے میں کہیں لاپتہ ہو چکا ہوا تھا۔ اس دوران بھٹو برادران نے راجہ کو یورپ کے دورے پر اپنے ساتھ اس غرض سے لے لیا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس افغان خاتون کے ساتھ راجہ کے مراسم اور راجہ کے قبائلی دوست کے بارے میں تمام معلومات حاصل کریں، جس کے لیے نشا خان اور کریم خان نے سب سے پہلے اپنے 2 ساتھیوں کو جو دری زبان پر مکمل عبور رکھتے تھے ان کو افغان عورت کے پاس کھاد کے کرندوں کے طور پر راجہ کے ساتھ اس کے مراسم کے بارے میں جانکاری کے لیے بھیجا، جن کو دیکھ کر وہ خاتون بہت ڈر گئی اور ان سے اپنے راجہ کے ساتھ تعلقات پر جو تفصیلات بیان کی وہ یوں ہے کہ راجہ نے اس عورت سے اپنا تعارف بھٹو کے خاندان کا فرد اور ان کا مشیر کے طور پر کروایا ہوا تھا، یورپ میں اپنا وسیع کاروبار اور پاکستان میں بڑی جگیر کا مالک کے طور پر کروایا ہوا تھا۔ راجہ نے اس عورت کو پہلے پاکستان اور وہاں سے امریکہ یا یورپ سیٹ کروانے کا وعدہ کیا تھا، اور کچھ عرصہ قبل راجہ نے اپنے کسی قبائلی دوست کے ساتھ اس عورت کو پاکستان روانہ کیا تھا، مگر اس قبائلی نے جلال آباد میں کافی دن تک ایک کمرے میں اس کو رکھا اور اس کے ساتھ زبردستی بھی کی اور اس کی 3 لاکھ افغانی کی رقم لے کر غائب ہو گیا۔ وہ بڑی مشکل سے کابل آئی تو راجہ نے وعدہ کیا کہ وہ یورپ جا رہا ہے اور وہاں سے اس کے لیے جرمنی کا ویزا اور تحفے لائے گا، اس لیے اب وہ اپنے گھر کا زیادہ تر سامان فروخت کر کے یورپ کے ویزے اور تحفوں کے انتظار میں راجہ کی راہ تک رہی ہے۔ راجہ کے قبائلی دوست قادر شاہ کے بارے میں آفریدی اور شنواریوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ بندہ ایک لالچی بے ایمان تھا، پیسوں کے لیے کبھی افغان اور کبھی پاکستانی ایجنٹ بن جاتا تھا، ہر طرح کے جائز و ناجائز کے باوجود اس کی پوری نہیں پڑتی تھی۔ سور انقلاب کے بعد اس نے بہت سے قابلیوں سے منہ مانگی قیمت لے کر پشاور لایا کرتا تھا، اور اگر کوئی اہم قابلی اس کو مل جاتا تو یہ بندہ ڈاکٹر ضمیر جو کہ جلال آباد میں کھاد کا رئیس تھا اس سے ڈیل کر کے اس کو گرفتار کروا دیا کرتا تھا۔
پھر اچانک قادر شاہ کے پاس کافی پیسہ آ گیا. بہت سے امیر قبائلی سرداروں نے بیرل کٹی کلشنکوف قادر شاہ سے 65 سے 75 ہزار میں خریدی. مرتضیٰ نے مزید ثبوت حاصل کرنے کے لیے ایک قبائلی کوکی خیل کو 80,000 پاکستانی رقم دے کر قادر شاہ سے بندوق خرید کر کابل لانے کی ذمہ داری دی، اور مرتضیٰ جب یورپ کے دورے سے واپس آیا تو قادر شاہ سے خریدی وہی بندوق اس کے ہاتھ میں تھی جو راجہ انور کو پاکستان میں پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی تھی. ساتھیوں کے لیے بندوق کا نمبر بھی وہی تھا جو پی ایل او والوں سے ملی تھی. یورپ کے دورے سے قبل راجہ انور کوثر علی شاہ، جس کو وہ بڑا بھائی کہتا اور اس کی بیگم کو بابی جان کہتے نہیں تھکتا تھا، اور پاکستان سے ہی شاہ فیملی سے قریبی مراسم رکھتا تھا، اور بٹو بچاؤ تحریک کی مہم کے دوران لاہور میں ان کے گھر میں ہی رہا کرتا تھا.